بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا، یہ نہ کہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، بلکہ یہ کہو کہ میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ نہ کہو کہ ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، جیسے مرزا ملعون کذاب اور اس کے جھوٹے پیروکار اس چیز کو مانتے ہیں کہ مرزا ملعون کذاب جھوٹا نبی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا کہ میرا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور آپ کے بعد کوئی بندہ اس دنیا میں نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ حبیب مصطفیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی جلد نمبر 2 میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ نبی پاک نے کہا، نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، بس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی ہے۔ اب مرزا غلام ملعون کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں عطائی نبی ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت سے نبی ہوں، جبکہ نبی پاک نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ میرے بعد نہ نبوت ہے نہ رسالت ہے۔ یہاں پر مرزا ملعون کذاب کے جھوٹے پیروکاروں کی باتوں کو میں جھوٹا ثابت کر رہی ہوں۔ بہت سے ناظرین کہیں گے کیا ہمارے پاس پروف ہے؟ تو ہمارے پاس قرآن سے بڑا پروف کون سا ہے؟ ہمارے پاس حدیث مبارکہ سے بڑا پروف کون سا ہے؟ ہمارے پاس قرآن و حدیث سے بہت دلائل ہیں، پر افسوس ہم لوگ قرآن و حدیث سے دور ہیں۔ ہم لوگ ان باتوں کو نہیں پڑھ رہے، ہم لوگ آپس میں تفرقہ بازی کر رہے ہیں۔ اگر آپس میں تفرقہ بازی چھوڑ کے ہم لوگ قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا کورس کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بارے میں آگاہی کی مہم چلائیں، تو کوئی بندہ بھی قادیانی نہیں ہوگا، بلکہ قادیانیوں کی جھوٹی جماعت پر لعنت پھینکے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، میں آخری نبی ہوں، لیکن اب قادیانیوں کو دجل و فراڈ، ان کا جھوٹ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لوگوں کو اپنے دجالی لشکر میں شامل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی پر بھی بہتان لگاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہیں، قرآن و حدیث میں جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ جیسے کہ مرزا ملعون کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تو دعویٰ کرتے وقت اس نے قرآن و حدیث کے معنی ترجمہ میں تحریف کرنے میں بہت سے جھوٹوں کو سہارا لیا۔ ایسے ہی مرزا ملعون کذاب کے جھوٹے پیروکار بھی یہی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا جھوٹا نبی جو انہیں تعلیم دے کے گیا ہے، جو انہیں تبلیغ دے کے گیا ہے، اب قادیانی وہی کریں گے۔ تو یہاں پر اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ ائمہ لغت کے نزدیک خاتم کا معنی کیا ہے۔ اگر خاتم کو زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو بھی اس کا معنی آخری نبی ہے، اور زیر کے ساتھ امام ابن جریر اور جمہور مفسرین کی قرات یہ مختار ہے، اور اگر خاتم کو زبر کے ساتھ پڑھا جائے، جو کہ حضرت امام حسن اور امام حسن کی قرات ہے، تو اس کا معنی بھی مہر یعنی آخری نبی ہے۔ یعنی دونوں معنوں سے، اگر دونوں زبر اور زیر کے ساتھ ہم خاتم یا خاتم پڑھیں تو دونوں معنوں میں اس کا لغوی معنی یہی ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بندہ اس دنیا میں آ کے نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور مہر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ختم علی قلوبہم، مہر کر دی تمہارے دلوں پر، سورہ انعام کی آیت ہے۔ سورہ جاسیہ، ختم علی سمعہ و قلبہ، مہر کر دی ان کے کان اور دل پر، یعنی ان کے کان پر بھی مہر ہے، دل پر بھی مہر ہے۔ اب وہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ سورہ یاسین، الیوم نختم علی افواہہم، آج مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر، یعنی قیامت کے دن ان کے منہ پر مہر لگ جائے گی اور وہ بول نہیں سکیں گے۔ فَإِن يَشَاء اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِهِ، سورہ شورى کی آیت ہے، سو اگر اللہ چاہے مہر کر دے تیرے دل پر، یعنی دل پر مہر لگ جائے تو تیرے دل میں اللہ کا کوئی بھی کلام نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگانا یعنی کسی چیز کو ایسے بند کر دینا، باہر سے کوئی چیز اندر داخل نہ ہو اور اندر سے باہر، جیسے اللہ نے کہا کافروں کے دلوں پر مہر کر دی،
ان کے دلوں میں کفر کی وجہ سے کفر ان کے دلوں سے باہر نہیں نکل سکتا اور باہر سے ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ نے انبیاء کے سلسلے کو بند کر دیا، بند کر کے ایسے مہر لگا دی اب کسی نبی کو نہ اس سلسلے سے باہر نکالا جا سکتا ہے، نہ کسی نئے شخص کو نبوت کے سلسلہ میں ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس کافروں کی طرح قادیانیوں کے دلوں پر بھی مہر لگ چکی ہے۔ مرزا دجال خانے کو نبی مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور مہر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، شریف اور بہت سے صحابہ کرام سے یہ روایت ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء کرام کے دائیں ہاتھ پر مہر نبوت ہوا کرتی تھی، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کیوں ہے، تو نبی پاک نے فرمایا جو مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مہر نبوت تھی ویسے ہی میری مہر نبوت ہے، ان کے دائیں ہاتھ پر مہر نبوت تھی اور میرے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت اللہ نے رکھ کر یہ فرما دیا کیونکہ میرے بعد کوئی نبی و رسول نہیں ہے۔ خاتم النبیین کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، احادیث متواترہ سے مطلقاً ثابت ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُمْ نَبِيٌّ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا میرے پاس 30 جھوٹے دجال آئیں گے، ہر ایک اعلان نبوت کرے گا، لیکن یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب یہاں پر قادیانی کہتے ہیں کہ نبی پاک نے جو 30 جھوٹے دجالوں کے بارے میں فرمایا وہ تو آ کے ختم ہو گئے، اب مرزا قادیانی سچا نبی ہے۔ تو قادیانیوں جو نبی 30 جھوٹے نبیوں کے بارے میں بتا سکتا ہے تو کیا وہ مرزا ملعون کذاب کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ میرے بعد مرزا ملعون کذاب آئے گا، اس کی نبوت کا تم اقرار کرنا۔ اب قادیانی اس حدیث کو نہیں مانتے، کفر ان کے دلوں پر یہود و نصارہ کی طرح کفر کی مہر لگی ہے، جیسے کہ جامع ترمذی میں حضرت انس بھی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ میرے بعد کوئی نبی ہے۔ اور امام باہلی فرماتے ہیں انا امام الانبیاء و آخر الامم، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ نبی پاک نے واضح فرما دیا، اور آج قادیانی کیا کہتے ہیں کہ وہ مرزا ملعون کذاب کی امت ہے، جبکہ نبی پاک نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو۔ اور کنز الاعمال جلد نمبر 11 میں حضرت ابو ذر فرماتے ہیں یا ابا ذر اول الرسل آدم و آخرهم محمد، اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو نبیوں میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہے اور آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کی بہت سی آیات، بہت سی حدیث کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اور مولا علی قاری شرف اکبر میں کیا فرماتے ہیں دعوی النبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے ہم بلا اجماع اس کو کفر مانتے ہیں، کفر ہے، وہ بندہ مرتد ہے۔ اور حضرت علی کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یاد رکھنا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بخاری کتاب المغازی، صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فرما موجود ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو صحیح مسلم جامع ترمذی میں امام احمد بن حنبل نے المسند میں روایت کیا ہے کہ علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، لیکن یاد رکھو انہ لا نبوۃ بعدی، میرے بعد نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایسے ہی حضرت ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سے صحابہ کرام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تھا علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون،
لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا علی میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، لا نبوۃ بعدی ولا وارثہ، میرے بعد نہ نبوت ہے نہ کوئی میرا وارث ہے۔ اور یہاں پر قادیانی کہتے ہیں مرزا معلوم کذاب نبی ہے تو انبیاء کی وراثت نہیں، تو مرزا معلوم کذاب کی وراثت کیوں ہے؟ آج اس کے وارث اس کی جگہ، اس کی زمین، اس کی جائیداد کے وارث کیوں ہیں؟ انبیاء کی تو وراثت ہے ہی نہیں۔ اور یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بار بار یہ بات کیوں فرمائی، علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، لیکن یاد رکھو موسیٰ کا بھائی ہارون نبی تھا، میرے بعد نبوت و رسالت ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ حضرت ہارون علیہ السلام مستقل نبی نہیں تھے، ان کی نبوت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع تھی، ان کے تابع تھی۔ اگر کسی کو اتباع سے اطاعت سے نبی بنانا مقصود ہوتا، جیسے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا معلوم کذاب نبی پاک کی اتباع سے نبی بنا، نبی پاک کی اطاعت سے نبی بنا، تو حضرت علی کو بنایا جاتا، نہ کہ صدیوں بعد آنے والے جھوٹے دجال مرزا معلوم کذاب کو۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ ہارون موسیٰ کی اتباع سے نبی بن سکتا ہے، لیکن میری اطاعت سے بھی کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ تو ناظرین ایسے ہی حضرت عمر سے فرمایا۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں، جامع ترمذی، حاکم مستدرک، امام طبرانی معجم الکبیر میں، امام حاکم احمد بن حنبل فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ ابن عساکر تاریخ مدینہ میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے، جب اتنی عظیم ہستیاں نبی نہیں ہو گئے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، مولا علی شیر خدا نبی نہیں بنے، حضرت عمر بن خطاب نبی نہیں بنے۔ ایسی شان عمر بن خطاب کی کہ جس راستے سے گزرتے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا، تو مرزا معلوم کذاب تم کیسے نبی بن سکتے ہو؟ ایسے ہی صحیح مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی واضح الفاظ میں اپنی نبوت کو آخری نبوت قرار دیا۔ نبی پاک نے فرمایا انا خاتم الانبیاء و مسجد خاتم مسجد الانبیاء، میں خاتم الانبیاء ہوں، نبیوں میں آخری نبی ہوں، میری مسجد انبیاء کی آخری مسجد ہے۔ یہاں پر بھی قادیانی دجل و فریب سے کام لیتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا میری مسجد آخری مسجد ہے، پر پھر بھی پوری دنیا میں مسجدیں بن رہی ہیں، مسجد آخری تو نہیں ہوئی۔ تو میں اپنے ناظرین کو سمجھانا چاہوں گی کہ ناظرین یہاں پر نبی پاک نے یہ فرمایا کہ میری مسجد انبیاء کی مساجد میں آخری مسجد ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرم کی تعمیر کی، سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ تو نبی پاک نے فرمایا میری مسجد انبیاء میں آخری مسجد ہے، مساجد تو بنے گی پر وہ انبیاء کی مساجد نہیں ہوں گی، انبیاء میں میری مسجد آخری مسجد ہے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ایسے ہی حضرت ابو امامہ، حضرت ابن عمر، فاطمہ بنت قیس رضوان اللہ اجمعین سے مختلف الفاظ کے ساتھ احادیث کریمہ مروی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا انا آخر الانبیاء و آخر الامم، کہ میں انبیاء میں آخری نبی ہوں، تم میری آخری امت ہو۔ قادیانی کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، خود بھی گمراہ ہو رہے ہو، جب نبی پاک نے واضح فرما دیا میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آ سکتی، تو تم کیوں مرزا معلوم کذاب کو نبی کا درجہ دے رہے ہو اور خود کو تم اصحاب نبی کہہ رہے ہو؟ جھوٹے لوگوں کیوں گمراہ ہو رہے ہو؟ اور قادیانیوں کا ایک اور جھوٹا اعتراض ہے، وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا چاچا عباس آپ خاتم المہاجرین ہیں جیسے میں خاتم النبیین ہوں، تو جیسے حضرت عباس کے بعد ہجرت جاری، نبی پاک کے بعد بھی نبوت جاری۔ تو یہاں پہ میں مسلمانوں کو سمجھاؤں گی کہ ناظرین نبی پاک نے یہاں پر یہ فرمایا کہ چاچا عباس آپ آخری مہاجر ہیں۔ جب حضرت ابن عباس ہجرت کر رہے تھے، راستے میں پہنچے تو نبی پاک فتح مکہ کے لیے آ گئے، اور اس کے بعد اسلام کا بول بالا ہو گیا، اور نبی پاک نے فرمایا کہ چچا اب آپ یہیں رہیں۔ حضرت عباس ناراض ہو گئے، اب میں مہاجر نہیں کہلاؤں گا، تو نبی پاک نے فرمایا اب مکہ فتح ہو رہا ہے، تو اس لیے اب مکہ سے جو ہجرت کر کے مدینہ جائے گا وہ مہاجر نہیں کہلائے گا، کیونکہ ہجرت دارالکفر سے اسلام کی طرف کی جاتی ہے۔ ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ ہمارے پیج فاطمہ الزہرا آفیشیل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، فَإِنَّكَ خاتم المہاجرین کی وضاحت۔
اور میں آخر میں یہ کہوں گی کہ خدا را مسلمانوں، میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہی ہوں، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، ختم نبوت کی تعلیم دو۔ قادیانیت بہت پھیل رہی ہے، خدا را مسلمانوں غربت پسند کرو، پیسے کے لیے قادیانیت مت اپناؤ، اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو اس دجالی فتنے سے بچانے کی کوشش کرو۔ ہماری آج کی لاپرواہی کل کو ہماری نسلوں کی بربادی ہے، ہماری آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ میری مسلمان بہنوں، اپنا آئیڈیل حضرت ام عمارہ کو بناؤ کہ ایک عورت ہو کر اپنے بچوں کو ختم نبوت کے دفاع کے لیے قربان کر رہی ہے، خود ختم نبوت کے دفاع کے لیے میدان میں آ رہی ہے۔ آپ ان کی سیرت پڑھو، ام عمارہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ اور ان کی زندگی پڑھو کہ انہوں نے ہمارا کیسے میدان جنگ میں آئی، اپنے بیٹے کیسے انہوں نے ختم نبوت کے لیے قربان کیے۔ تو میری مسلمان بہن بھائیوں، اپنی زندگیوں کو ختم نبوت کے لیے وقف کرو۔ آج قادیانیوں کے خلاف، اس جھوٹے دجال کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے تو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سامنا کر سکیں گے۔ اگر آج ہم ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو قیامت کے دن میری بہنوں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے؟ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں آگاہی دو۔ اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو مجاہد ختم نبوت بناؤ کہ آنے والی ہم اپنی نسلوں کو بچا سکیں۔ اگر ہمارے بچوں میں ایک بچہ بھی مجاہد ختم نبوت بن گیا تو ہماری آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے کافی ہوگا۔ جو قادیانیوں کے دجال، ان کے فراڈ، ان دجالوں کے خلاف امت مسلمہ کی رہنمائی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں کہ یہ قیمتی معلومات ہمارے مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر رہے، آمین۔